مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں اگر اللہ کا حکم پورا نہیں کروں گا تو اللہ کیا کہے گا، اگر میں نماز کو زندہ نہیں کروں گا تو اللہ کیا کہے گا، اگر میں اپنی آنکھ میں حیا کا کاجل نہیں لگاؤں گا تو اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا تو اللہ کیا کہے گا، اگر فرض ہونے کے باوجود میں نے حج ادا نہ کی تو اللہ کیا کہے گا، اگر فرض ہونے کے باوجود میں نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ کیا کہے گا، اگر صحت مند ہٹا کٹا نوجوان ہونے کے باوجود میں نے روزے نہ رکھے تو اللہ کیا کہے گا، صحت مند اور تنو مند ہونے کے باوجود اگر میں نے نمازیں ادا نہ کی تو اللہ کیا کہے گا، اختیار ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کو پردہ نہ کروایا تو اللہ کیا کہے گا۔ مسلمان کو تو یہ سوچنا تھا کہ اللہ کیا کہے گا، اور وہ سوچ کیا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں تو شرک اور کس بلا کا نام ہے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کے غیر کو شریک کرنا اور اس کو دیکھ کر اعمال کو اپنانا۔ جس طرح ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، یہ جملہ مسلمان کو بندوں کی رضا کے لیے کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو یہ شرک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے۔ مسلمان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اگر میں اپنے چہرے پر سنت رسول نہیں سجاؤں گا تو حضور مجھے کیا کہیں گے، اگر میں اپنی زندگی میں سنت رسول نہیں لاؤں گا تو کل قیامت کے دن حضور مجھے کیا کہیں گے۔ مسلمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالوں گا تو کل اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ صاف حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جام کوثر پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ انہیں ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو مسلمان کو یہ سوچنا تھا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے اور نیک لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے یہ تو سوچ لیا محلے دار کیا کہیں گے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو نیک لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اگر ہم نے فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی تو نیک لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اگر ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے گھر میں پردے کو رواج نہ دیا، فحاشی عریانی بے حیائی کو پروان چڑھایا تو نیک لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اگر آپ نے اس کو ہی دیکھنا تھا تو آپ نے نیک لوگوں کی طرف کیوں نہ دیکھا؟ کیا ان کو آپ انسان نہیں سمجھتے، لوگ نہیں سمجھتے؟ دنیا داروں کی نظروں میں آپ نے اپنا سٹیٹس اور جھوٹا مقام بنانے کے لیے تو اللہ کے احکامات کو بھی پس پش ڈالا، سنت رسول کو بھی چھوڑا، صلحاء کے طریقے سے بھی منہ موڑا، لیکن اللہ والوں کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں مقام پانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقام پانے کے لیے اور نیک لوگوں کی نظروں کے اندر آنے کے لیے تم نے کیوں نہ سوچا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی سوچنے کا پہلو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور اور نحیف بدن کے آدمی تھے، ٹانگیں بھی انتہائی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ وہ درخت پہ چڑھ کر مسواک اتار رہے تھے کہ ہوا چلی، کپڑے کے ہٹنے سے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں اور نمایاں ہو گئی، تو کچھ لوگ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقلان فی المیزان من احد، کہ یہ
پتلی ٹانگیں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ برادری کے لیے جتنا مرضی کر دیں، لاکھوں روپے کا آپ قرض اٹھا کر شادی کریں، غمی کے موقع پر آپ خرچ کر دیں، لوگ پھر بھی عیب نکالتے ہیں اور کہتے لو یہ تو اتنا دے سکتا تھا، اتنا دیا۔ اس لیے لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو خوش کرنا، اور دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو خوش کرنا۔ میرے والد محترم حاجی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رب راضی تو جگ راضی، رب ناراض تو جگ ناراض۔ اگر ایک عورت سے اس کا خامد راضی ہو، سارا محلہ ناراض ہو، تو اس سے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر بندوں سے خدا راضی ہے تو پھر سارا جہان ناراض ہو تو کسی کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ایک عورت سے پورا محلہ خوش ہے لیکن خامد ناراض ہے، اس کی زندگی سکون والی بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔